السلام علیکم ڈیئر ویورز. وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ڈرامہ ختم ہوا تھا. تو یہاں پہ فریہ سیم بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور سب کے سرپرائزنگ ہوتی ہے جب وہ یہاں آتی ہے پارٹی میں رات کے وقت. سب کو بہت اچھا لگتا ہے. قرائے اس کی ویڈیو بناتا ہے مسلسل. قرائے کے ہاتھ میں ویڈیو ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ برا لگتا ہے وہ ہانڈے کو لگتا ہے کہ یہ یہاں کیسے آ گئی اور عامر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پہ دوبارہ سے فریہ کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ عمر لیٹا ہوا ہے اپنی ماں کے ساتھ، اور فریہ کے دور کی جاننے والی زہرہ خاتون کے دور کے جاننے والی آتی ہے اور زہرہ کے ساتھ باتیں کرتی ہے اور ریزن پوچھتی ہے کہ آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ باپ بیٹا جو مہمت اور رضا چلے گئے. یہاں فریہ بیٹھی ہوتی ہے بہت خوش نظر آ رہی ہوتی ہے. عامر اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کا کہتا ہے اور یہاں ہانڈے کے منہ پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں لیکن فریہ کو تھوڑا ہیڈک محسوس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے عادت نہیں ہوتی اس طرح لیٹ نائٹ جاگنے کی. ہانڈے بہت غصے میں ہوتی ہے اور وہ ایک میڈیسن دیتی ہے ایک خاتون کو کہ یہ فریہ کو جا کے دو، اور فریہ اسے کھانے کے بعد بالکل ہی بوکھلا جاتی ہے. اور یہاں پر جانسو کو دکھایا جاتا ہے، جانسو کی والدہ صنم کو دکھایا جاتا ہے جو اس کی اسٹیپ موم ہے، اور وہ عامر کی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے اپنا وقت گزار رہی ہوتی ہے. جانسو اس کو عامر بہت پسند ہوتا ہے اور عامر یہاں فریہ کی حرکتیں دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ لڑکی کو کیا ہو گیا، کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. اصل میں تو ریزن سب ہانڈے کا ہے جس نے ایک میڈیسن کے تھرو اس کو اس طرح سے اس کا مینٹل لیول ہی ڈسیبل کر دیا. یہاں پہ زہرہ دیکھتی ہے کمرے میں پیپر پڑا ہے اس پہ عامر کا نام لکھا ہوا ہے. زہرہ بہت افسوس کرتی ہے اپنی بیٹی کے اوپر. یہاں عامر فریہ کو اپنے گھر لے آتا ہے اور فریہ ہوش میں آتی ہے تو رونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ کون ہے. بہت روتی ہے اور اسی طرح روتے روتے سو جاتی ہے. صبح اٹھتی ہے تو اس کی عامر کی بہت بری تکرار ہوتی ہے. عامر اسے کہتا ہے کون ہو تم، بتاؤ، اور تم نے جو میری شرمندگی کی ہے رات کو یہ سب کیا تھا. فریہ بہت پریشان ہوتی ہے. ہاں اسے یاد آتا ہے کہ اسے کسی نے میڈیسن دی تھی لیکن وہ عامر کو نہیں بتاتی. اسی طرح ان کی جھڑپ رہتی ہے آپس میں اور وہ جلدی سے گھر سے نکل جاتی ہے عامر کے گھر سے، اور راستے میں عامر کے والد سے اس کا سامنا ہوتا ہے. اور یہاں پر عامر کے والد اس کو بہت ڈانٹتے ہیں کہ مطلب تم کس طرح کی لڑکیوں کو لیتے پھر رہے ہو. اور یہاں پہ دوبارہ سے وہ بلڈنگ دکھائی جاتی ہے اور زہرہ کو فون آتا ہے رضا صاحب کا اور گھر کا حال احوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، فریہ کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، سب کیسے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور فریہ کی طبیعت شدید خراب ہوتی ہے. وہ گھر آتی ہے اس کو بخار ہوا ہوتا ہے. اس کی ماں سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ پہلے تو لیٹ نائٹ تک پتہ نہیں کہاں تھی اور ابھی طبیعت خراب ہے. اور اس کا بیگ چیک کرتی ہے اس میں میک اپ کا سامان اور اس کے ڈریس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تو اس کی والدہ بالکل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. یہاں پہ پھر ایک بلڈنگ دکھائی جاتی ہے. یہ ہانڈے کا گھر ہوتا ہے اور ہانڈے اپنی میٹ پر بری طرح چلا رہی ہوتی ہے، اس کا میک اپ توڑ دیتی ہے. یہاں پہ فون آتا ہے، فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ زہرہ بیگم اپنی بیٹی کا بخار ٹھیک کرنے اور اس کو سلیپنگ کوئی میڈیسن دے رہی ہوتی ہے. اور یہاں پہ قرائے اور عامر پریشان ہوتے ہیں کہ رات کو اچانک کیا ہو گیا تھا فریہ کو. فریہ بھی بہت شاکڈ میں ہوتی ہے کہ واش روم میں بالکل اس کو ایک ڈپریشن انزائٹی اٹیک آ جاتا ہے. اور عامر بھی بہت پریشان ہوتا ہے کہ فریہ آخر کب ایسی لڑکی تھی، وہ تو اس طرح نہیں تھی. یہاں پہ پھر ہانڈے آتی ہے اور وہ بھی عامر کے ساتھ باتیں کرتی ہے اسی ٹاپک پر کہ دیکھ لیا تمہاری رومانٹک کو. اور یہاں پہ دوبارہ سے فریہ کو دکھایا جاتا ہے جو ابھی تک ڈپریشن سے نہیں نکل پڑتی ہے اور اس کی ماں اس کو تسلی دیتی ہے کہ بیٹا ایسا زندگی میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، تم تو کسی سے بات بھی شیئر نہیں کرتی. چلو ہم تمہاری ایج پہ اپنی ماؤں سے شیئر نہیں کرتے تھے لیکن اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتے تھے، تم اپنی فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتی. وہ بس کچھ نہیں سوچتی. اگلے دن پھر صبح کالج آتی ہے اور یہاں اس کے والد اور بھائی جو گاؤں گئے ہوتے ہیں زمین بیچنے کے لیے وہ آ جاتے ہیں. گنچے بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے فریہ کو. اور یہاں جانسو سیم اسی طرح عامر کی تصویروں میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے
اور وہ شدید پسند کرتی ہے، اور تب اسے زہرہ بیگم کو عامر نظر آتا ہے کہ عامر ایک لڑکا ہے، بہت چارمنگ ہے اور کوئی پرنس ٹائپ ہے، اور یہاں عمر جو فریہ کا چھوٹا بھائی ہے وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے، اپنے بھائی اور والد کو، اور بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ گاؤں سے آ گئے ہیں، بہت خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں گنچے فریہ کے پاس آتی ہے، یہاں پر سب آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں فریہ کی رات کی حرکتوں پہ، بلکہ ایک ان کا دوست تو کھڑا ہو جاتا ہے، فریہ کی طرح ناچنے لگتا ہے، جس پہ عامر آ کے اس کی خوب پٹائی کرتا ہے، ان کے درمیان لڑائی اور ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ فریہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عامر بھی فریہ کو دیکھ لیتا ہے، فریہ بیٹھ جاتی ہے، وہ دھیان نہیں دیتی ان چیزوں کا، وہ ویسے بھی سوچتی کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ یہاں پر زہرہ بیگم غور سے پھر عامر کی تصویر دیکھتی ہے کہ اچھا یہ وہ لڑکا جس کی وجہ سے میری بیٹی کی حالت اس طرح ہے۔ یہاں پر ہانڈے یہ پلان بناتی ہے کہ یہ جو ہماری لڑائی ہے یہ بورڈ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہاں پر رضا صاحب اپنے چھوٹے بیٹے عمر کے لیے کھلونے لایا ہوتا ہے، عمر بہت خوش ہوتا ہے ان کھلونوں کو دیکھ کے، اور سب آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور تکرار بھی ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ان پہ اتنا بڑا ڈیپتھ چڑھ چکا ہوتا ہے گاڑی کی وجہ سے۔ اور یہاں پر ٹیچرز جو ہے وہ ان دونوں کو بلاتی ہے، ہانڈے اور فریہ کو، کہ یہ سب کیا ہے۔ فریہ کو بہت زیادہ اس بارے میں ڈانٹا جاتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ قصور فریہ کا نظر آتا ہے، اور ہانڈے یہاں بہت انوسنس دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے میم، پھر بھی آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ فریہ کچھ بھی نہیں کہتی اور چپ بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ باہر عامر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب کیا ہوگا اس سچویشن کا۔ یہاں پہ پھر منظر بدل جاتا ہے اور جانسو کو دکھایا جاتا ہے، اور جانسو کی والدہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کا مینیکیور ہو رہا ہوتا ہے، اور جانسو سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ سے منظر زہرہ بیگم فریہ کو کوئی کام سونپ دیتی ہے کہ یہ بلڈنگ کے پاس لے جاؤ، تو وہاں پہ لارا سے اس کی آمنا سامنا ہوتا ہے۔ لارا اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے، تم کتنی خطرناک ہو، وہ ویڈیو لارا بھی دیکھتی ہے۔ یہاں پہ قرائے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، قرائے کو چونکہ ہانڈے بہت اچھی لگتی ہے تو وہ ہانڈے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ پارٹی میں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور قرائے واقعی میں اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ لوگ سب دوبارہ سے منظر چینج ہوتا ہے اور کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور تکرار بھی جاری ہوتی ہے ان کی زمین کو، گاؤں کی زمینوں کو لے کے زہرہ بیگم بہت افسردہ ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ چیز ہضم ہی نہیں کر پا رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ گئے اور اس طرح سے زمین بیچ کر آ گئے، ہمارا وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ چیز اس کو بہت اسے بہت ہرٹ کرتی ہے یہ چیز۔ اب وہ فریہ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی ہے، اور اس طرح سے دوبارہ سین چینج ہوتا ہے، اور جو کلب کا وہ دکھایا جاتا ہے، اور جہاں پہ ہانڈے ناچ رہی ہوتی ہے اور انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔ قرائے آتا ہے، قرائے کو یہ سب باتیں سمجھ آتی ہے، قرائے اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ تم نے فریہ کے ساتھ کیا کیا ہے، اور ہانڈے سمجھ جاتی ہے، ہانڈے جلدی سے اسے گلے لگا لیتی ہے تاکہ اس کو اعتماد ملے، اور عامر یہاں پر فریہ کے بارے میں اور فریہ عامر کے بارے میں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور عامر اس کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے یقین نہیں آتا۔ اور یہاں پر زہرہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، اور بہت دن بعد وہ دونوں آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسے گلاب کا پھول دیتا ہے کہ تم پھولوں جیسی ہو، بالکل پھولوں کے درخت کی مانند ہو جس کی شاخیں پوری جہاں میں پھیلی ہوئی ہے۔ زہرہ بیگم اپنے ماضی کو یاد کر کے پتہ نہیں کیوں رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں پہ کالج کا منظر دکھایا جاتا ہے، فریہ جو ہے وہ بورڈ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ہانڈے آ رہی ہوتی ہے، اور فریہ کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ اسے ریسٹیکیٹ کر دیا جائے کالج سے، لیکن چونکہ قرائے نے اسے بری طرح بلیک میل کیا ہوتا ہے ہانڈے کو کہ اگر تم نے فریہ کا ساتھ نہیں دیا تو میں وہ CD سب کو دکھا دوں گا۔
اس وجہ سے ہانڈے جو ہے وہ فریہ کو بچا لیتی ہے اور فریہ اسے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا اتنا اچھا کیوں کیا. ریئلٹی صرف قرائے کو پتہ ہوتی ہے. عامر بھی حیران ہوتا ہے. عامر بھی اسے کہتا ہے، اب وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے سی ڈی دے دو، تو ہانڈے انکار کر دیتی ہے. یہاں پہ رضا صاحب گرا جاتے ہیں اور لیکن ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا محمد پہ کہ وہ گراج میں دوبارہ سے محمد کو ڈالے، اور یہاں محمد کی لڑائی دوستوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس چکر میں رضا صاحب بری طرح گر جاتے ہیں. وہ بھاگ کے والد کے پاس چلے جاتے ہیں. اس کو بہت بری چوٹ لگتی ہے اور پھر منظر چینج ہو جاتا ہے. یہاں پر شام کا منظر دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر زہرا اور رضا صاحب کو دکھایا جاتا ہے اور وہ آپس میں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی وہی ڈسکشن ہوتی ہے ڈیپتھ کو لے کر اور ادھار کو لے کر اور یہ سارے معاملات کو لے کر. یہاں پہ عامر اور قرائے بیٹھے ہوتے ہیں. عامر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ فریہ نے اس رات ایسا کیوں کیا، اور صبح وہ بالکل پہلے جیسی تھی. بہت کنفیوز ہوتا ہے اور قرائے اس کو سمجھاتا ہے کہ کسی نے کوئی اس کے ساتھ سازش کی ہوگی، تم اس کے بارے میں نیگیٹو مت سوچو. یہاں پہ فریہ صنم میڈم کے پاس آتی ہے اور اس کے کچھ پیپرز ہوتے ہیں جو اسے دیتی ہے. صنم میڈم اس کے رپلائی میں اس کو کافی پیسے دیتی ہے. فریہ بہت حیران رہ جاتی ہے لیکن فریہ اس سے لے لیتی ہے اور پھر دوبارہ سے سین چینج ہوتا ہے اور زہرا کو دکھایا جاتا ہے جس کی پیٹھ میں بہت درد ہوتا ہے اور وہ فریہ سے کہتی ہے کہ سارے جو بلڈنگ کے تمام لوگ ہیں ان کو ان کے ڈیوز دے دو، تمہارے بابا کے پاؤں میں بہت بری موچ آئی ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. یہاں کالج کا منظر دکھایا جاتا ہے اور یہاں پہ قرائے کو دکھایا جاتا ہے جو ہانڈے کو دیکھتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور وہ دوبارہ سے کہتی ہے کہ مجھے سی ڈی دے دو. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک یہ سی ڈی میرے پاس ہے تب تک کچھ غلط نہیں ہوگا. مجھے مجبوراً فریہ اور ہانڈے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک رہنے لگتی ہے. ہانڈے کی وجہ سے ہانڈے سی ڈی کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہاں زہرا بیگم اپنے بچوں کو سمیٹنے میں کبھی محمد کو کبھی فریہ کو بہت تھک جاتی ہے. ان کو حوصلہ دیتے دیتے یہاں کالج میں سب بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ دونوں جا رہی ہوتی ہے فریہ اور ہانڈے. عامر بھی حیران ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایسی دوستی کب تھی، لیکن قرائے کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. یہ لوگ آتے ہیں ایک شاپنگ مال میں اور یہاں پر بہت ہی مہنگا شاپنگ مال ہوتا ہے جو فریہ کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. اور عامر اور قرائے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے درمیان کیا کچری پک رہی ہے، آخر تم مجھے قرائے بتاتے کیوں نہیں ہو. یہاں پہ یہ فریہ اور ہانڈے سینڈلز وغیرہ چیک کر رہی ہوتی ہے، مارکیٹ میں گھوم رہی ہوتی ہے اور فریہ کو ایک جوڑا کافی پسند آتا ہے لیکن وہ اماؤنٹ دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ اماؤنٹ وہ دوبارہ ایکسچینج کرنے جاتی ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا. یہاں لارا کی موم کا بوتیک دکھایا جاتا ہے جہاں پہ لارا اور لارا کی موم آپس میں بحث کر رہی ہوتی ہے کہ ڈیزائنز اچھے نہیں ہیں. اور یہاں فریہ کو دکھایا جاتا ہے جو پریشان ہوتی ہے اور سینڈلز کو اپنے بیگ میں ڈال کے وہ پیکنگ کو پھینک دیتی ہے. اور یہاں ہانڈے کو جو ڈریس پہنتی ہے وہ بالکل ہانڈے کو پسند نہیں آتا اور یہاں پہ عامر اپنی گاڑی میں گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کی نظر جا کے اس پہ پڑتی ہے، فریہ پہ اس کی نظر پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ فریہ ایک خاتون کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلی جا رہی ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے. تو وہ ایک بلڈنگ کے سامنے رکتے ہیں اور بلڈنگ کے سامنے رکنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں فریہ کا گھر ہے اور زہرا بیگم یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار سے بات کر رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر صنم میڈم اپنے شوہر کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے اور کیونکہ اسے کوئی میڈ چاہیے ہوتی ہے. اور یہاں اچانک عامر آ جاتا ہے اور عامر کے ہاتھ میں پھول ہوتے ہیں، وہ فریہ کے لیے آیا ہوتا ہے اور فریہ کے ہاتھ میں کچرے کی ٹوکری ہوتی ہے اور فریہ دیکھ کے شاکڈ رہ جاتی ہے. فریہ شاکڈ رہ جاتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے کہ یہ عامر کہاں سے آ گیا. اور امید ہے آپ کو یہ ڈرامہ پسند آیا ہوگا. تھینک یو. سبسکرائب کیجیے پلیز.